بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. صدق الله العظيم. پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 سے آج کا یہ درس قرآن سورۃ البقرہ ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہود اور نصارہ کی کچھ ایسی باتوں کو بیان کیا ہے جن سے ان کو یہ شائبہ تھا کہ شاید ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے تو ہمیں ہمارے ان حرکات اور سکنات پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ ان کی یہ بات تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، تو اس کے بعد اگر ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ تم منہ کر کے نماز پڑھے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور دے مال اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی جو لوگ غلام ہیں، مکاتب ہیں، ان کی جو مسلمان غلام ہیں ان کی گردنیں چھڑانے میں ان کی مدد کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھے نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ کو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے بھی ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقین بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیا اور آخرت میں اچھا کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانیں گے، نیک کام کریں گے، فرمایا یہی متقین ہیں، وہی لوگ اچھے بھی ہیں جن کے عقائد اور نظریات بھی درست ہیں۔ بعض اس وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی کہ ہم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ نے کہا مشرق یا مغرب جس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو، باقی چیزوں میں آپ ہیرا پھیری کرو، باقی چیزوں میں آپ کچھ بھی نہ کرو، تو اس سے آپ کو کچھ بھی مواخذہ جو آپ کا دینا نہیں ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، یعنی کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے کے اندر اسی انسان کو قتل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک اعلیٰ خاندان کے آدمی کو کسی بڑے آدمی کو کسی چھوٹے آدمی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ تم سب کو قتل کر ڈالو، بلکہ اس کے بدلے میں ایک ہی آدمی کو جتنے قتل میں شریک ہیں اتنے ہی کو قتل کرو۔ اسی طریقے پر اگر غلام نے غلام کو قتل کر دیا ہے، کسی اعلیٰ نسب کے غلام کو، کسی اعلیٰ آدمی کے غلام کو اگر ایک ہلکے آدمی کے غلام نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ تم ایک شریف آدمی کو قتل کر ڈالو، فرمایا نہیں، قصاص میں بھی تم نے برابری کرنی ہے۔ اسی طریقے پر اگر کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کر ڈالا ہے تو اس کے بدلے میں بھی تم ایک عورت کو ہی قتل کرو، نہ کہ اس کے بدلے میں تم ایک آزاد مرد کو قتل کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص کے اندر برابری، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں بھی عورت ہی کو قتل کیا گیا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تابعداری کرنا چاہیے، بالمعروف تو اچھے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان،
کو ادا کرنا چاہیے اس کو اچھی خوبی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی۔ یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے تو وہ کہے کہ میں اس سے قصاص لینا چاہتا ہوں، تو اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے یا اس کے بدلے میں کچھ پیسوں کی خاطر اگر اس کو معاف کرنا چاہتا ہے تو قرآن کہتے ہیں تم اچھے طریقے سے ان کا بدلہ ادا کر دو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ دو چیزیں، پہلا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کو جس کو معاف کیا تھا اس کو قتل کر ڈالا، تو فرمایا اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یا پیسے بھی لے لیے اور اس کے بعد بدلے کے اندر تم اسی کسی آدمی کو قتل کر ڈالا، جس نے قتل کیا تھا ان سے پیسے بھی لے لیے اور دوبارہ اس کو قتل بھی کر ڈالا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ آدمی حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ قرآن کریم کا اصول اور دستور سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے کہا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی زندگی، اور حقیقت میں جب انسان کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا، میں کسی کو مار ڈالوں گا، میں کسی کو اس کی جان لے لوں گا، تو اس کے بدلے کے اندر مجھے بھی یہی اسی طریقے پہ قتل کیا جائے گا، تو وہ انسان کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ اس میں انسان کی زندگی ہے، جب سزا گناہ کی ملتی ہے تو انسان اس گناہ سے بچتا ہے۔ جس طریقے پہ آج سزائیں نہیں ہیں، ہر آدمی نے اتحاد اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ خود ہی فیصلہ کرنے پر فیصلہ کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کے فیصلے کے مطابق اگر ان سزاؤں پر جو شرعی سزائیں ہیں، قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے، زانی ہے تو اس کو سزا دی جائے، چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور اسی طریقے پر کوئی اور ایسے جو گناہ ہیں اگر ان کی سزا متعین جو قرآن کریم کے اندر ہے اگر وہ صحیح طریقے پر نافذ العمل کی جائے، تو یہ جو آج ہمارا ملک یا پوری دنیا میں یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، قتل و غارت پہ در پہ ہو رہی ہے، تو قرآن کے حصول کے مطابق اس کے اندر بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اور اس کے اندر دنیا میں امن و امان بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔